الرحمن الرحيم. السابع عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه. الثامن عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات متفق علیہ. میرے محترم معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کے باب فی بیان کثرت طرق الخیر کی حدیث نمبر 7 اور 8 پڑھی ہے. حدیث نمبر 7 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد او راحا، جو صبح یا شام مسجد کی طرف گیا یا آیا، مسجد گیا یا مسجد سے واپس لوٹا، صبح یا شام، اللہ تعالیٰ اعد اللہ له فی الجنت نزلا کلما غدا او راحا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں مہمان نوازی، مہمانی تیار کریں گے، مہمان نوازی کا سامان تیار کریں گے. نزل کہتے ہیں اول ما یقدم للضیف، سب سے پہلے جو چیز مہمان کو پیش کی جاتی ہے اسے نزل کہتے ہیں. جب مہمان گھر میں آتا ہے سب سے پہلے اس کو چائے کا پانی کا پوچھتے ہیں، اس کے آگے لا کے کچھ رکھتے ہیں، اس کو نزل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے لیے جو صبح یا شام مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنی دفعہ وہ جائے، دن میں 1 دفعہ جائے یا 100 دفعہ جائے، جتنی طرف جاتا آتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتی ہے. اور جب بندہ جنت میں جائے گا تو اپنی آنکھوں سے اس مہمان نوازی کو دیکھ لے گا، اور اس دنیا میں تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیسی عظیم الشان مہمان نوازی تیار کریں گے. مفسرین محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مطلق آیا، یہ نہیں آیا کہ صبح یا شام مسجد کے طرف نماز کے لیے گیا، بلکہ مطلق آیا کہ جو بھی صبح یا شام مسجد کی طرف گیا یا آیا، تو چاہے کوئی نماز کے لیے جاتا ہے اس کے لیے بھی اللہ مہمان نوازی تیار کریں گے، اور قرات قرآن کے لیے مسجد جاتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، اعتکاف کے لیے جاتا ہے، تو سب کے لیے جو بھی مسجد کی طرف جاتا ہے، چاہے نماز کی نیت سے جائے، چاہے تلاوت کی نیت سے جائے، چاہے اعتکاف کی نیت سے جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرتے ہیں. اور خاص کر نماز، اس میں اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب ایمان والوں کو چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کریں، کہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان نمازیوں کے لیے مہمان نوازی جنت میں تیار کرے. جو دوسری حدیث پاک ہے حدیث نمبر 8، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، اے مسلمان عورتوں. اور دوسری روایت میں یا نساء المومنین ہے، اے ایمان والوں کی عورتوں. تو فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشات، کوئی ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے لیے حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری کا کھوری کیوں نہ ہو. یعنی ایک عورت کے پاس ایک بکری کا کھور ہے مثال کے طور پہ، معمولی سی چیز ہے، لیکن اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنی ساتھ والی پڑوسن کو، ساتھ والے گھر والوں کو یہ گفٹ دوں، ان کے گھر ہدیہ بھیج دوں تاکہ وہ اس کو استعمال کر لیں، کھا لیں. تو حضور نے فرمایا اس کو حقیر نہ سمجھو، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنا ہی بے شک تحفہ ہدیہ اپنے پڑوسیوں کے گھر بھیج دو، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے راضی ہوگی. اب یہاں پر کھور کا ذکر ہے، اگرچہ یہ کھور قابل استعمال نہیں ہوتا ہے. کھور تو اس کو کہتے ہیں جو پاؤں کے اوپر نہیں چڑھا ہوتا، کھول سا، اسے کھور کہتے ہیں. وہ تو کوئی استعمال نہیں کرتا اور اس کا تحفہ بھی نہیں بھیجا جاتا. اس حدیث سے اس میں مبالغتاً ذکر کیا گیا ہے کہ اگر معمولی چیز بھی تمہارے پاس ہے
تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، کسی کو ہدیہ دے دو۔ اور محدثین نے فرمایا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جتنی چھوٹی ہو اس کو حقیر نہ سمجھو، اور دوسرا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جو دینے والا ہے اس کو حقیر نہ سمجھو، تیسرا مطلب یہ بیان کیا کہ جس کو تم ہدیہ دے رہے ہو اس کو حقیر نہ سمجھو، جتنی بھی تمہاری توفیق ہے اتنا تم ہدیہ دے دو، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے راضی ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتے ہیں حضور نے فرمایا کہ مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا زیادہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرمایا گیا اور تاکید کی گئی کہ میں یہ سمجھنے لگ گیا کہ شاید اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ بنا دے۔ اور حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔